عائشہ، آج کل لوگوں کو خاص طور سے لڑکیوں کو ذرا ینگ اور خوبصورت نظر آنے کا بہت شوق ہے، اور اس کے لیے ڈائٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس بھی دی جا رہی ہے. آئی تھنک اس میں میڈیا کا بھی کافی رول ہے کہ لوگوں نے ڈائٹ کو ایک سورس سمجھنا شروع کر دیا ینگ اور خوبصورت نظر آنے کا. تو ینگ اور خوبصورت نظر آنے کے لیے اور اینٹی ایجنگ کے لیے کون سی ایسی خوراک ہے، کون سی ایسی ڈائٹ ہے جس کو ہم اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں؟ ہیرا، اس میں نا ہم اپنے ٹیسٹ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. اب ٹیسٹ سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کا آئرن ٹھیک نہیں ہے، آپ جتنے مرضی فیشیلس کراؤ، آپ جتنی مرضی پی آر پی کرا لو، جتنے مرضی ایکزوزومس کرا لو، آپ کا ایچ پی کم ہوا ہوا ہے، آپ کا آئرن ڈراپ کیا ہوا ہے، فیریٹن کم ہوا ہوا ہے، تو آپ کبھی بھی اپنی اسکن کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی اپنے بالوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. سیم گوز فار وائٹامن ڈی. اگر وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا ہوا، وائٹامن ڈی ہی پورا نہیں ہے، آپ جتنے مرضی اسکن کے ٹریٹمنٹس کرا لیں اپنے سو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی ڈائٹ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اگر ہم ڈائٹ کی بات کریں تو ڈائٹ میں میٹ کا استعمال، پروٹین کا استعمال بیسکلی بہت اچھا ہوتا ہے، بیکاز اسکن کو جو کولیجن جو اسکن کو بیسکلی فرم رکھتا ہے یا ٹائٹ رکھتا ہے، اٹ سیلف ایک پروٹین ہے. تو آپ کی ڈائٹ میں پروٹین ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم سیڈس کی بات کر رہے تھے، سیڈس وائٹامن ای کا بہت اچھا سورس ہیں، ان کا استعمال کریں، نٹس کا استعمال کریں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال ضرور کریں. اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سے سلاد نہیں چبایا جاتا، اگر آپ سے سلاد نہیں چبایا جاتا یا کھایا جاتا تو آپ بیٹروٹ اور کیرٹ کا جوس بنا کے دن میں ایک دفعہ پی لیا کریں. وہ بھی آپ کی اسکن کے لیے، بالوں کے لیے، ناخنوں کے لیے بہت اچھا ہے. آدھا بیٹروٹ لیں، 2 کیرٹس لیں، اور بیچ میں بے شک ایک اورنج یا آدھا گریپ فروٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیں، یا ایک ایپل ایڈ کر کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اوور آل بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے، واٹر انٹیک اچھا ہونا چاہیے تاکہ اسکن آپ کی بہت زیادہ ڈرائی نہ ہو. اینڈ جو لوگ ڈائٹنگ پہ آتے ہیں اور آئل کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں، کھانا ابال کے کھاتے ہیں، ہم دوپہر کے کھانے میں ہم نے اپنا سالن ابال لیا تھا، باقی گھر والوں میں آئل ڈال دیا تھا، بالکل. اس کیس میں بھی ان کا یہ پرابلم آتا ہے کہ ان کی اسکن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، ایجنگ جلدی ہو جاتی ہے، ان کی اسکن پہ ٹائٹنس نہیں رہتی. آئل ڈائٹ میں امپورٹنٹ ہے. ہیلدی آئلز آپ استعمال کریں، اولیو آئل استعمال کریں، کینولو استعمال کریں، لیکن ڈائٹ سے آئل کو ایلیمینیٹ کرنے سے آپ کی ایجنگ ذرا جلدی ہو جائے گی. رائٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آئل کو بالکل ہی، کچھ لوگ جو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط پریکٹس ہے وہ. ٹھیک ہے. روٹین کون سی بہتر رہتی ہے ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے؟ اچھا، روٹین بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں. اچھا ہیرا، دا تھنگ از کہ اگر میں ایک آئیڈیل روٹین کی بات کروں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر کے ٹائم اٹھیں، اٹھ کے پہلے تھوڑی بہت چہل قدمی کریں، اس کے بعد آپ اپنا ناشتہ کریں جو کہ دلیا ہو سکتا ہے یا ہول ویٹ کا چھوٹا سا پراٹھا ہو سکتا ہے، جو براؤن بریڈ کے 2 سلائس کے ساتھ ایک انڈا ہو سکتا ہے، یا چھوٹی سی سوکھی روٹی کے ساتھ دہی یا قیمہ ہو سکتا ہے. ناشتے کے فوراً بعد چائے مت لیا کریں، یہ نیوٹرینٹس کے ایبزارپشن کو روکتی ہے. تھوڑے وقفے سے، کوئی 30-40 منٹ کے بعد کم دودھ والی چائے لے لی یا دم والی چائے لے لی یا کافی کا استعمال کر لیا. مڈ مارننگ اسنیک کے طور پہ آپ دودھ یا دہی استعمال کر لیں، 1 گلاس دودھ لے لیا یا 1 کپ دہی لے لیا، یا آپ 2 سلائسز آف فریش کوکونٹ لے لیں یا ہینڈ فل آف نٹس لے لیں. دوپہر اور رات کا کھانا کچی سبزیوں کا سلاد سے شروع کرنا ہے. جیسے ہم کسی بھی ریسٹورینٹ جاتے ہیں، وہ ہمیں پہلے ایپیٹائزر سرو کرتے ہیں، ہم ایپیٹائزر فنش کرتے ہیں تو مین کورس دیا جاتا ہے. اسی طرح پہلے آپ نے چھوٹا سا بال سیلڈ کا کاٹ کے، فریش سیلڈ جس کو کہتے ہیں، بے شک اس میں تھوڑے بینس یا چنے ایڈ کر لیں، آپ وہ کھائیں. اس کے بعد آدھی روٹی سے 1 روٹی جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو ویٹ کو لے کے آپ کا ٹارگیٹ ہے، یا چاول کھا لیے اور ساتھ سالن. اب سالن میں آپ کوشش کریں کہ ہتھیلی کے برابر گوشت اس میں ضرور ہو، چاہے آپ اس میں بھنڈی گوشت ہی کھا رہے ہیں مگر اس میں گوشت جو ہے وہ ہتھیلی کے برابر ہو، اور بھنڈی جتنی مرضی، سبزی آپ جتنی مرضی ڈالیں. لیٹ سے آپ گوشت افورڈ نہیں کرتے، آپ دالوں کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر شام 4-5 بجے کے قریب آپ پھل کاٹ کے 1 بال فریش فروٹ کا کھا لیں. رات کا کھانا لنچ کی طرح ہونا چاہیے کہ کچی سبزیوں کا سلاد، روٹی یا چاول، اور ساتھ میں ہتھیلی کے برابر گوشت ہو گیا. گوشت افورڈ نہیں کرتے تو دال لے لیں پھر آپ. ٹھیک. اچھا، میٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، میٹ کون سا سب سے زیادہ بہتر رہتا ہے، وائٹ میٹ یا پھر ریڈ میٹ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہیلتھ کے ایشوز کیا ہیں. اگر کسی کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو ریڈ میٹ اوائڈ کرنا چاہیے ایسے انسان کو. لیکن اگر کسی کو آئرن ڈیفیشنسی ہوئی ہے تو ریڈ میٹ زیادہ اچھا ہے. بیف کے اندر زیادہ آئرن ہے ایز کمپیئر ٹو وائٹ میٹ کے. سب سے زیادہ بیف کے اندر ہے، اس کے بعد مٹن کے اندر ہے. تو ڈپینڈس کہ آپ کی ہیلتھ پروفائل کیا چل رہی ہے، اس کے حساب سے بتایا جا سکتا ہے. ویسے اگر ہم نیوٹرینٹس کی بات کریں تو بیف میں سب سے زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، بیف کے لیور کے اندر بہت نیوٹرینٹس ہیں. اسی طرح مچھلی کے اندر اومیگا 3 ہے، وہ آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. مٹن بہت اچھا ہے. سب کے اپنے اپنے فائدے ہیں.
बीफ का इस्तेमाल करें अगर आपको आयरन या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके बाद मछली आ जाती है और फिर बाकी आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, आजकल मार्केट में सप्लीमेंट्स भी बहुत अवेलेबल हैं, चाहे वो विटामिन सी के हो, विटामिन डी के, और लोग उसको धड़ाधड़ इस्तेमाल भी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी उनकी ब्रांडिंग और प्रमोशन भी की जा रही है. आप सप्लीमेंट्स को किस तरह से समझती हैं? खाए जा सकते हैं, हेल्दी हैं? अच्छा हिरा, आपने बीच में कहा शायद वो कहीं वो विटामिन सी के होते हैं और विटामिन डी के. अब विटामिन डी की बात कर लूँ, विटामिन डी डाइट में होता नहीं है, सूरज से हम एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते उसको. वो जो हम बचपन में सुनते आए थे ना, सूरज में बैठो, हम तो 30 मिनट सूरज में बैठते हैं, हमारा तो विटामिन डी एशिया के लोग सूरज से एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते. इसके आपको सप्लीमेंट्स ही लेने हैं. डाइट में अंडों में, मछली में और दूध में विटामिन डी होता है, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, विच मीन्स आपको इसका कैप्सूल ही खाना है महीने बाद, 15 दिन के बाद. तो विटामिन डी तो सप्लीमेंट से ही आएगा. विटामिन सी की अगर बात करें, उसके सप्लीमेंट्स ज़रूरी नहीं है. अगर आपकी डाइट बैलेंस है, या बाकी जितने हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, जिंक आ जाता है, आयरन आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, अगर आपकी डाइट ठीक है तो आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने. लेकिन अगर आपकी डाइट बुरी है, पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं, सुबह उठ के नाश्ता किया नहीं किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके कुछ खा लिया, या काम पे जाके कोई सैंडविच ऑर्डर कर लिया, दोपहर रात के खाने का कोई पता नहीं, आए तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया, इस तरह की अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं तो उसमें आपको सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए. मगर एक बैलेंस डाइट के साथ आपको सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती. ठीक, बहुत शुक्रिया.